اس دنیا میں بہت سی ایسی بھی مخلوقات ہیں جن کو شاید آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں، پر وہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسے کہ وہ مخلوق جن کو ہم ہوائی چیزیں کہتے ہیں۔ ان میں جنات، چڑیل اور بدھو شامل ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ زیادہ تر ویران جگہوں پر، خالی پڑے مکانوں میں، پرانے درختوں پر اکثر پائی جاتی ہیں، اور جس جگہ پر 40 دن تک سورج کی روشنی نہ پڑے اور لائٹ نہ جلے تو یہ چیزیں وہاں بسیرا کر لیتی ہیں تاکہ ان کا کسی بھی انسان سے سامنا نہ ہو، اور جب ہمارا ان سے سامنا ہوتا ہے تو ان کو بھی اتنا ہی برا لگتا ہے۔ ایک بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ سینما گیا اور 9 سے 12 کا شو دیکھا، اور سب دوست سینما سے باہر نکل آئے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بہت ہی زیادہ تھی اور دھند اتنی شدید تھی کہ حد نگاہ صرف 10 قدم ہی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد ہم سب نے اپنی اپنی بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے ایک ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ ایک دوست بولا، یار سڑک بالکل خالی ہے، ٹریفک بھی کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی روکنے والا ہے، کیوں نہ ریس ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ محلے میں سب سے پہلے کون پہنچتا ہے۔ یہ سن کر باقی دوستوں نے کہا، تو چلو پھر آج دیکھتے ہیں کہ کس میں کتنا دم ہے۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی بائک کی سپیڈ تیز کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دھند میں غائب ہو گئے۔ میں نے عام سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور میں نے ہاتھوں میں دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس وجہ سے میں نے اپنی بائک کی سپیڈ آہستہ کر لی، کیونکہ میں سردی سے کانپنے لگ گیا تھا۔ اب پوری سڑک ویران تھی۔ اب میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہا تھا کیونکہ سڑک پر بہت ہی زیادہ سناٹا تھا۔ ایسی خاموشی تھی کہ مجھے سوائے میری بائک کی آواز کے اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں چلتے چلتے ایک موڑ پر جا کر رک گیا۔ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا۔ یہ سڑک اس وقت بانسوں والی سڑک کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں بانسوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، اور دونوں اطراف کے درخت اس طرح اس سڑک پر جھکے ہوئے تھے کہ جیسے اس سڑک پر کسی نے بانسوں کی چھت ڈالی ہو، اور سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی اس سڑک پر پڑتی تھی۔ بس یوں سمجھ لو یہ سڑک ایک بہت بڑی سرنگ کی طرح تھی جو درختوں سے پوری طرح سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں بانسوں والی سڑک سے جاؤں گا تو جلدی ہی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے دوستوں نے جانا تو دھرم پورہ ہی ہے اور وہ سیدھا مال روڈ کی طرف سے دھرم پورہ جائیں گے اور میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لیکن میں تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا کیونکہ یہ سڑک پہلے ہی عجیب و غریب واقعات سے بہت بدنام تھی، اور بہت سے لوگوں سے میں نے اس سڑک کے بارے میں سنا تھا کہ اس راستے پر بہت سی ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی رات 7 بجے کے بعد اس سڑک سے گزرتا ہے اس کے ساتھ ضرور کچھ انہونی ہو جاتی ہے۔ اور کافی لوگ تو اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے کیونکہ وہ اس سڑک کو لے کر بہت ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں کوئی آبادی بھی نہیں تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیاں اور بانس کے درخت تھے، اور کچھ دور ایک سائڈ پر پرانا سا کالج تھا۔ اس کالج میں جانے کا راستہ بھی نہر والی سائڈ پر تھا، یعنی اس سڑک پر صرف کالج کی دیوار ہی تھی، اور رات 7 بجے کے بعد یہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ میں تقریباً 1 بجے کے قریب اس سڑک پر کھڑا تھا۔ میں آہستہ آہستہ بائک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ میں ہی تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ سڑک کے بائیں طرف کو سفید کپڑے پہن کر کوئی کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بائک کی سپیڈ بالکل کم کر لی اور تھوڑا اور آگے گیا اور بائک کی لائٹ اس کی طرف کی تو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش سفید لباس پہنے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے کالے گھنگرالے لمبے لمبے بال تھے جو کہ اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، اور اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور خوبصورت تھا۔ اس نے بہت ساری جیولری بھی پہن رکھی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ رات کا 1 بج رہا ہے اور یہ عورت اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ رات کے اس پہر یہ عورت لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو لوٹتی ہوگی اور اس کے ساتھی بھی یہیں آس پاس چھپے ہوں گے۔ میں نے بائک کی سپیڈ اور زیادہ سلو کر لی اور میں بہت دھیرے دھیرے یہ سب سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا، اور جب اس کے اور میرے بیچ صرف 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے بائک سڑک کے دائیں طرف کر لی اور روک لی، جبکہ وہ سڑک کے بائیں طرف کھڑی تھی۔ میں نے سوچا اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے لگا تو مجھے بھاگنے میں آسانی رہے گی، اس وجہ سے بائک میں نے سٹارٹ ہی رکھی اور دور سے ہی بائک پر بیٹھے ہوئے اس کو پوچھا کہ وہ کون ہے۔
لیکن اس نے مجھے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ میں نے سوچا شاید اس کو میری آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے کر لی اور پھر تھوڑا اونچی آواز میں کہا کہ کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اب میں تھوڑا گھبرانے لگ گیا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی، اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھی تو نہیں آ رہے۔ میں آخری بار اونچی آواز میں بولا، اگر تم نے اب بھی جواب نہ دیا تو میں پھر جانے لگا ہوں۔ تو اس نے اچانک رونا شروع کر دیا اور روتے روتے بولی کہ میں بہت ہی زیادہ مشکل میں ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائک پنچر ہو گئی۔ ہم پیدل چل رہے تھے کہ میں تھک گئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں رکو، میں جلد ہی کہیں سے پنچر لگوا کر آتا ہوں۔ اور میں تب سے یہاں کھڑی ہوں، پر میرا شوہر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا اور اس سنسان جگہ پر مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس وجہ سے مجھے رونا بھی بہت آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں رحم آ گیا اور میں بائک سے اتر کر اس کی طرف گیا اور میں نے کہا کہ دیکھیں آپ روئیں مت، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر کس طرف گیا ہے؟ تو اس عورت نے دھرم پورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ادھر کی طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو دھرم پورہ اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے اپنے گھر چلی جانا، کیونکہ دھرم پورہ میں اس ٹائم بھی رکشا وغیرہ مل جاتا ہے، اور ویسے بھی میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشا تک لے جائیں، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ بائک پر بیٹھ گئی اور ہم وہاں سے چل پڑے، اور اچانک سے مجھے بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی اور میں بہت ہی زیادہ کانپنے لگا۔ میں بائک چلا رہا تھا، ہم دونوں بالکل خاموش تھے۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام یہ ہے اور ہم فلاں جگہ پر رہتے ہیں اور آج میں فلاں فلم دیکھ کر آیا ہوں، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی میری باتیں سنتی رہی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں، لیکن اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کچھ تو بات کریں، مجھے لگتا ہے کہ میں خود ہی سے باتیں کر رہا ہوں، اب کچھ بولو بھی۔ تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا، چپ چاپ آگے دیکھ کر چلو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ غصے میں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے، لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں نے بائک تیز کر دی پر وہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے غور کیا تو بائک ابھی بھی بالکل سلو تھی، جبکہ میں اس کو چوتھے گیئر میں فل سپیڈ سے چلا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بائک پر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو، اور یہ سب دیکھ کر میں پوری طرح سے گھبرانے لگا کیونکہ میں ابھی آدھی سڑک بھی پار نہیں کر پایا تھا۔ میں نے بائک کو بھگانے کی کوشش کی، اتنے میں میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس ہی تیزی سے سانس لے رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں بلکہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اپنے کندھے پر نظر ڈالی تو مجھے عجیب سا بڑے بڑے نوکیلے ناخن والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا، اور وہ آہستہ آہستہ سے میری گردن کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی اور بائک جیسے کسی جگہ میں پھنس گئی ہو۔ اس کے ٹائر تو گھوم رہے تھے پر بائک ایک ہی جگہ پر کھڑی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے دوسرے کندھے پر اپنا منہ رکھ دیا۔ میں ڈر سے کانپنے لگا۔ ابھی میں بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسا کرتے ہی میرے پیچھے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن سے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ ہی ایک بہت بھیانک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح سے کالی تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھیں جو رات میں لائٹ کی طرح روشن تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ میری گردن پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کافی دور تھا، اور شاید اسی وجہ سے بائک آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھا اور اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا
اور میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح سے ریس دے دی۔ وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی اور اچانک سے بائک فل سپیڈ سے آگے بڑھنے لگی اور بالکل ہلکی ہو گئی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور 5-6 منٹ میں دھرم پورہ کے چوک میں جا پہنچا اور بنا روکے ہی گھر چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوگی مجھے اس کا علم نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ اس دن مجھے فوراً سے تیز بخار ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کسی کا بھی مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ واقعی ہوائی چیزیں ہوتی ہیں۔